فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک سفید سی مشین رکھی ہوئی تھی اور سامنے ہی ایک چھوٹا سا سکرین جو اس مشین سے منسلک نہیں تھا بلکہ بالکل ہی غیر متعلق انداز میں رکھا ہوا تھا، لیکن مشین کے سامنے لگے ہوئے لینس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی جدید ساخت کا پروجیکٹر ہے۔ تارینہ ہارڈو نے دروازہ بند کیا اور پھر مشین کے پیچھے آ بیٹھی۔ ہم دونوں کو اس نے 2 الگ الگ نشستیں دے دی تھیں اور پھر اس کی آواز ابھری، اس اسکرین کی طرف دیکھیے مسٹر علی، آپ کو کچھ دلچسپ چیزیں نظر آئیں گی۔ میری نگاہیں اسکرین کی طرف اٹھ گئیں۔ تارینہ ہارڈو نے سفید مشین کے کچھ بٹن دبائے تھے اور اسکرین پر بجلیاں سی تڑپنے لگی تھیں۔ میرے ذہن میں بڑا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ یہ عورت شروع ہی سے پراسرار تھی اور اب اس کی یہ تازہ حرکات بھی مجھے انتہائی پراسرار لگ رہی تھی۔ میری نگاہیں اسکرین پر جم گئیں۔ تہذیب مالکم ایکس بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیا نظر آنے والا تھا اسکرین پر۔ اسکرین آہستہ آہستہ صاف ہو گیا، پھر اس پر مجھے اپنی تصویر نظر آئی۔ پرانی تصویر تھی۔ جو لباس اس تصویر میں پہنا ہوا تھا بہت عمدہ تھا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ اس دور کی تصویر تھی جب میں امریکہ میں قانون کا طالب علم تھا۔ چند لمحات تصویر اسکرین پر رہی پھر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک انگریزی تحریر ابھری۔ نام علی یار خان، قومیت پاکستانی، قد 6 فٹ 1.5 انچ، آنکھیں گہری سیاہ، بدن سیڈول ورزشی، شگفتہ مزاج، ذہین اور خطرناک، شفاق نڈر بے باک، شدید منتقسم المزاج، وقت پڑنے پر طوفانوں سے ٹکرا جانے والا۔ پھر تحریر بدل گئی۔ فلسطینی مقاصد کے لیے سرگرم، شاندار کارنامے انجام دے چکا ہے، اس وقت کہاں ہے پتہ نہیں چل سکا ہے، بیروت میں موجود نہیں ہے۔ میری نگاہیں اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور ذہن بدستور حیرت کی آماج گاہ تھا۔ میرے بارے میں یہ مکمل معلومات تھیں، لیکن تارینہ ہارڈو نے کہاں سے حاصل کی؟ خاص طور سے میری تصویر۔ اس کے بعد تارینہ نے مشین بند کر دی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر بولی، یقیناً اس خاکے میں بہت سی چیزوں کی کمی ہوگی۔ آپ نے مجھ پر کافی محنت کی ہے میڈم ہارڈو۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے سکون سے کہا۔ وجہ طویل داستان ہے، بور تو نہیں ہوگے۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ تفصیل آپ کو کہاں سے موصول ہوئی ہے، خاص طور سے یہ تصویر جو بہت پرانی ہے۔ سان فرانسسکو سے۔ تصویر یونیورسٹی کے ریکارڈ سے نکلوائی گئی ہے۔ آپ کا تعلق امریکہ سے ہے؟ ہاورڈ سے بالکل نہیں، جو تمہارا دشمن ہے، تارینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے امریکی ہی ہے؟ نہیں، مقامی ہے؟ میں نے پوچھا۔ سوری، مقامی بھی نہیں ہوں۔ یوں سمجھ لو ابھی اپنے ملک کا نام نہیں بتا سکتی۔ کچھ مصلحتیں ہیں، لیکن اگر میرے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو گیا تو تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ کوئی معاہدہ کرنا چاہتی آپ میڈم ہارڈو؟ ہاں علی، اتفاقات بعض اوقات بڑا دلچسپ کھیل کھیلتے ہیں۔ مجھے تمہاری تلاش تھی، تم مجھے ملے، لیکن میں تمہیں نہیں پہچانتی تھی۔ اس کے بعد وہ ہوا جو شاید تمہارے لیے کوئی اہم بات ہو، لیکن میرے لیے صرف اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ تمہاری شخصیت پر ایک تجربہ ہو گیا۔ آپ کو میری تلاش کیوں تھی میڈم ہارڈو؟ اس سے قبل ایک سوال کرنا چاہتی ہوں علی، کیا مس مالکم ایکس کی موجودگی میں تم ایسی ذاتی گفتگو کرنا پسند کرو گے جو صرف تمہاری ذات سے متعلق ہو؟ ہاں مس ہارڈو، اپنی ذات سے متعلق ہر گفتگو میں مس تہذیب کی موجودگی میں کر سکتا ہوں، اور اگر بات تنظیم آزادی فلسطین کے اغراض و مقاصد کی ہو تو جو کچھ مجھ سے کہا جا سکتا ہے اسے تہذیب سے چھپانا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور سوال جو معاف کرنا بالکل ذاتی نوعیت کا ہے۔ جی فرمائیے۔ مس مالکم ایکس اور تمہارے درمیان محبت کا رشتہ ہے یا صرف دوستی کا؟ اور کیا یہ رشتہ اس وقت بھی قائم تھا جب آپ دونوں 2 مختلف مقاصد کے تحت کام کر رہے تھے؟ میں اس سوال کے لیے معافی مانگ چکی ہوں۔ دراصل یہاں میری معلومات کچھ ناقص ثابت ہو رہی ہیں، میں ان کی تصدیق چاہتی ہوں۔ میں نے موبائل کیس کی ریڈنگ کی ہے۔ گرین پول اور ایف بی آئی اس سلسلے میں سرگرم عمل تھی اور ان دونوں اداروں کی کاوشوں کو مٹی میں روندنے والا علی یار خان تھا۔ کیا اس کوشش میں مس ایکس شریک تھی؟ تہذیب سے میرا رشتہ نہایت غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ یوں سمجھ لیں ایک جان 2 قالب والی بات ہے۔ مناسب جواب ہے، مجھے بے حد پسند آیا۔ بات صرف اتنی ہے کہ مس مالکم ایکس کی شخصیت کا تعین چاہتی ہوں، ہر چند کہ میں ان معاملات کے بارے میں پوچھنے کا کوئی استحقاق نہیں رکھتی۔ میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ میں ابھی اپنے ملک کا نام نہیں بتاؤں گی۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔
امید ہے کہ تم اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کرو گے میڈم تارینا ہارڈو۔ آپ یقین کریں میرے ذہن میں آپ کی اس بات سے کوئی خاص احساس نہیں پیدا ہوا تھا، کیونکہ ابھی تک ہم کسی ایسے معاملے پر نہ سوچ سکے ہیں نہ متفق ہو سکے ہیں جو ہم دونوں کے درمیان مشترکہ حیثیت رکھتا ہو۔ ہاں، آپ کا یہ احساس مجھ پر قرض ہے جو آپ نے مجھے ان لوگوں کے چنگل سے بچا کر کیا ہے، اور اس احسان کے عوض میں فی الحال آپ کو کچھ ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں، لیکن اپنا قرض چکا دینے کی نیت ضرور رکھتا ہوں۔ ناپ تول کر گفتگو کر رہے ہو علی، اس سے قبل بھی تو ہم تھوڑا سا وقت ساتھ گزار چکے ہیں، گو اس وقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چلو اسی حوالے سے جو تم نے ابھی دیا ہے کم از کم اپنے لہجے میں دوستانہ انداز تو پیدا کر لو۔ مجھے تمہارا لہجہ خشک خشک محسوس ہو رہا ہے۔ سوری میڈم تارینا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن کیا ہم ابھی اپنے تعارف کے اسی مقام پر نہیں کھڑے ہوئے جہاں سے گفتگو کی ابتدا ہوئی تھی؟ یعنی نہ ابھی آپ نے اپنے بارے میں کچھ بتایا، نہ میں نے آپ کو اپنے بارے میں۔ آپ نے میرے بارے میں یہ معلومات کیوں حاصل کی اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ علی، میں ایک ایسے اہم سلسلے میں تمہارا تعاون اور تمہارا ساتھ چاہتی ہوں جو دو ملکوں کے مفاد میں ہے۔ فلسطین کو میں ذاتی طور پر ایک ملک قرار دیتی ہوں جو عربوں کا ہے۔ قیام اسرائیل کے سلسلے میں 2000 سال سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اور وہ جس نہج پر پہنچی اور جس انداز میں پہنچی، میرا ملک اور میں انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور ایک ایسے ملک کی باشندہ ہونے کی حیثیت سے میری ہمدردیاں اور دلچسپیاں بھی عربوں ہی کے ساتھ ہیں، اور چونکہ تم اتفاقیہ طور پر عرب نہیں بلکہ پاکستانی ہو، یوں ہمارے درمیان ایک قدرے مشترک ہو گئی، یعنی دو بالکل علیحدہ ممالک کے لوگ فلسطین سے وہی ہمدردی، وہی محبت اور وہی عقیدت رکھتے ہیں جو عربوں کے دل میں ہو سکتی ہے۔ تو علی، ایک ایسی مشترکہ صورتحال پیش آ گئی جس میں ہم دونوں کے درمیان صرف ایک چھوٹی سی بات مختلف ہے، یعنی میں جو کام کرنا چاہتی ہوں وہ صرف فلسطینی عربوں کے ہی نہیں بلکہ میرے ملک کے مفاد میں بھی ہے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں علی کہ ایک خوفناک منصوبہ جو عربوں کے لیے مستقبل میں تباہ کن ہو سکتا ہے میرے سامنے آیا ہے اور تمہارے ساتھ مل کر میں اس منصوبے کو ناکام بنانا چاہتی ہوں، تو کیا میں اس بات کی توقع رکھوں کہ تم اس کام میں دلچسپی لوگے؟ میڈم ہارڈو، مجھے اس معاملے میں بولنے کی اجازت دی جائے۔ میں نے اور ہارڈو دونوں ہی نے چونک کر تہذیب مالکم ایکس کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، علی کے بارے میں آپ سان فرانسسکو سے جو معلومات حاصل کر چکی ہیں ان کے تحت آپ نے اپنے طور پر یہ یقین کر لیا ہوگا کہ پاکستانی نوجوان اپنے جذبہ اخوت سے سرشار ہو کر جو کچھ کرتا رہا ہے، اگر اس کے سامنے ایسی کوئی بات آئے تو وہ انکار نہیں کر سکتا۔ علی، آپ کے سامنے مجھے اپنے وجود کا آدھا حصہ کہہ چکے ہیں، چنانچہ بات دونوں حصوں میں سے کسی کی زبان سے نکلے اہمیت رکھتی ہے۔ اگر مسئلہ فلسطینی مفاد کا ہے تو ہم آپ سے ہر طرح کے تعاون پر آمادہ ہیں۔ جذبوں کی تخلیق عجیب انداز میں ہوتی ہے۔ تہذیب مالکم ایکس مجھے بہت پہلے ملی تھی، لیکن نامعلوم وہ کون سا لمحہ تھا جب اس طرح ملنے کے بعد تہذیب مالکم ایکس میرے وجود کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی، اور اس وقت وہ بولی تھی تو اتنا اعتماد تھا اس کے لہجے میں، اتنا یقین تھا اس کے لفظوں میں کہ تردید کا کوئی تصور ہی نہیں ابھرتا تھا۔ تارینا ہارڈو نے میری طرف دیکھا، غور کرتی رہی اور پھر تہذیب کی طرف رخ کر کے بولی، میں یہ اعزاز حاصل کرنے پر تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ بہت مشکل بات ہے اس معیار کا پیدا ہو جانا۔ تو مسٹر علی یار خان، بات ایسے ہی ایک مشترکہ مفاد کی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ ہاں، اگر اس پیشکش کے سلسلے میں تم لوگ آپس میں کچھ مشورہ کرنا چاہو تو میں تمہیں وقت دے سکتی ہوں۔ ابھی تو پیشکش ہی ہمارے سامنے نہیں آئی میڈم ہارڈو۔ میں نے کہا، سنو علی، میں گوٹے ہل کی باشندہ نہیں ہوں، امریکن بھی نہیں ہوں۔ جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ میرا ملک فلسطین اور اسرائیل کے معاملات میں غیر متعلق رہا ہے، میں نے کبھی اسرائیل کی براہ راست کوئی مدد نہیں کی، بلکہ بعض مواقع پر ہم نے عربوں کے مفادات کے لیے ایسے کام کیے جن پر ہمیں بیرونی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کچھ عرصہ قبل چند ملکوں کی ایک مشترکہ کانفرنس میں کیمیاوی ہتھیاروں کو محدود کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ میرا ملک کیمیاوی ہتھیاروں کی تیاری میں پیش تھا، اور ہم نے اس سلسلے میں دنیا کے سامنے جو کچھ پیش کیا تھا وہ انتہائی خوفناک اور تباہ کن تھا۔ تباہ کن ہتھیار جن جذبوں کے تحت تیار کیے جاتے ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہوتے، لیکن بعض ملکوں کی بقا کا انحصار اسی پر ہے۔ میں اپنے ملک کی سیاسی حیثیت تمہارے سامنے کبھی پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ میرے پاس اپنے وطن کی امانت ہے۔ مختصر یہ کہ اس پروگرام کے سلسلے کی ایک ذمہ داری میرے ملک نے قبول کی ہے۔ ہم نے کیمیاوی ہتھیاروں کو اور ان کے فارمولوں کو مخلصانہ طور پر یکجا کیا اور انہیں ضائع کر دینے کا فیصلہ کیا۔
ہماری ایک آب دوز ان چیزوں کو لے کر سمندر میں پہنچ گئی اور اس مخصوص سمت بڑھنے لگی جہاں ہمیں یہ تمام چیزیں سمندر کی گہرائیوں میں دفن کر دینا تھی۔ اس آب دوز کا سفر بخیر و خوبی جاری تھا کہ کچھ لوگوں نے مداخلت کی اور آب دوز کو اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اغوا کر لیا۔ آب دوز کے عملے کو بے ہوش کر کے ایک ویران جزیرے پر ڈال دیا گیا تھا۔ وہ لوگ اس جزیرے پر پڑے رہے۔ ہمارا ملک آب دوز کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ ہم نے بہت سے ممالک سے اس سلسلے میں امداد بھی طلب کی تھی، مگر یہ مشترکہ مہم مسلسل ناکامیوں سے دوچار رہی۔ ہاں، آب دوز کے عملے کا سراغ ہم نے لگا لیا تھا۔ آب دوز پر جو کچھ تھا مسٹر علی، وہ بے حد خطرناک تھا، اور وہ جس کے بھی ہاتھ لگا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مگر اس کے بعد تمام الزام ہمارے ملک پر آئے گا، کیونکہ کیمیاوی ہتھیاروں کو محدود کرنے والے ممالک کی مشترکہ کانفرنس میں جو فیصلے ہوئے تھے ان کے مطابق یہ ذمہ داری ہمارے ملک کی تھی کہ وہ کیمیاوی ہتھیاروں اور ان کے فارمولوں کو اس مخصوص طریقے سے ضائع کر دے۔ ان ممالک نے شبے کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے ملک نے کسی بھاری معاوضے کے عوض یہ سب کچھ کسی کے حوالے کر دیا ہے۔ ہمارے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تاہم ہماری کوششیں مسلسل جاری تھیں۔ اس کے بعد حائل جوشیوں نے ہم سے رابطہ قائم کیا۔ مسٹر علی، ممکن ہے آپ نے اس شخص کا نام سنا ہو۔ حائل جوشو ایک بین الاقوامی دہشت پسند ہے۔ اس کا نام پچھلے چند سال سے یورپ کے مختلف حلقوں میں سنا جا رہا ہے۔ چند بین الاقوامی سازشوں میں اسے ملوث سمجھا گیا ہے۔ بعض ملکوں کے ایجنٹوں نے جو معلومات پیش کی ہیں ان کے تحت حائل جوشو کا تعلق کسی خاص ملک سے نہیں ہے، بلکہ وہ معاوضہ لے کر دہشت پسندی کرتا ہے۔ حائل جوشو کی طرف سے ہمیں جو پیغام ملا وہ بے حد خوفناک تھا۔ اس نے ہم سے کہا کہ آب دوز میں موجود کیمیاوی ہتھیار، ان کے فارمولے اور نمونے اس کی تحویل میں ہیں۔ ہمارا ملک چاہے تو ان چیزوں کا سودا کر سکتا ہے، بصورت دیگر ان چیزوں کو اسرائیل کے ہاتھوں فروخت کر دیا جائے گا، کیونکہ اسرائیلی ایجنٹ بھی اس سلسلے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ صورتحال میرے ملک کے لیے انتہائی تشویشناک تھی۔ ہم نے اپنے طور پر ہر وہ کوشش کر ڈالی جو کر سکتے تھے، اور تمام صورتحال ان پر واضح کر دی گئی۔ ڈیئر مسٹر علی، میں اپنے ملک کے ایک خصوصی محکمے کی سربراہ ہوں، اور یہ ذمہ داری بہت پہلے میرے سپرد کر دی گئی تھی کہ میں کیمیاوی ہتھیاروں سے لیس اس گمشدہ آب دوز کے لیے کام کروں۔ میں نے اپنا کام جاری رکھا، لیکن حائل جوشو کے بارے میں مجھے مکمل معلومات حاصل نہ ہو سکی، اور میں ابھی تک اس سلسلے میں کوئی نمایاں کام نہیں کر سکی ہوں۔ میرے آدمی مسلسل اس تگودو میں مصروف ضرور ہیں۔ فلسطینی اس سلسلے میں دلچسپی تو پوری لے رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو انہوں نے ہمارے ملک میں بھیجا ہے وہ اس معیار کے لوگ نہیں ہیں کہ اتنا اہم کام انجام دے سکے۔ میں نے اپنے ملک کے سرکردہ افراد سے کہا کہ مجھے انسانوں کا ایک جمع غفیر نہیں بلکہ ایک ایسی اہم اور ٹھوس شخصیت درکار ہے جو بے شمار انسانوں کا بدل ثابت ہو۔ اس سلسلے میں چند افراد میں نے منتخب کیے تھے۔ اسی دوران تمہارا نام بھی میرے سامنے آیا۔ مجھے تمہاری شخصیت میں دلچسپی محسوس ہوئی اور میں نے تمہارے بارے میں بیروت سے رپورٹ طلب کر لی۔ مجھے جو معلومات حاصل ہوئی ان کی روشنی میں نے سان فرانسسکو اور کیلیفورنیا سے تمہارے بارے میں مکمل تفصیلات طلب کر لی۔ پھر میرے علم میں والٹو موبائے اور جنرل ٹیرس کی چپکلش آئی۔ گوٹے ہل کے انقلاب اور اسرائیلی ایٹمی پروجیکٹ کی تباہی کے سلسلے میں بھی تمہارا نام سامنے آیا۔ پھر بالکل اتفاقیت طور پر تم مجھے مل بھی گئے، لیکن جب تم مسٹر ڈو کے ساتھ مجھ تک پہنچے تھے اس وقت میں تمہیں پہچانتی رہی تھی، اور میں نے تمہیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے خوش آمدید کہا تھا۔ میں نے شاید اس وقت بھی تمہیں بتایا تھا کہ انسان شناسی میرا محبوب مشغلہ ہے، اور وہ کھیل جو پہاڑوں میں کھیلا گیا صرف ایک ذاتی سی بات تھی جو میری اپنی دلچسپیوں تک محدود تھی۔ ہاں، جب تمہارے بارے میں مجھے سان فرانسسکو اور کیلیفورنیا سے رپورٹ موصول ہوئی اور تمہاری تصویر میرے سامنے آئی تو میری آنکھوں نے تمہیں پہچان لیا۔ اس وقت یقین کرو مجھے خود پر فخر محسوس ہوا کہ میں نے ایک شاندار شخصیت کو پا لیا تھا، لیکن پھر تمہیں کھو دینا میرے لیے انتہائی رنج کا باعث تھا۔ میں نے لمحوں میں اپنے آدمیوں کو چاروں طرف پھیلا دیا اور اپنے اندازوں کو سامنے رکھتے ہوئے کالموں کیمپوں میں تمہاری تلاش خاص طور سے جاری رکھی، اور نتیجہ تن میں تم مجھے مل گئے ہو۔ مسٹر علی، یہ ہے وہ کہانی جو ممکن ہے اس وقت تمہارے لیے حیرت انگیز ہو، لیکن شاید آنے والے وقت میں ہمارے درمیان ایک بہترین تعاون کی فضا پیدا کر دے۔ تم چاہو تو تنظیم آزادی فلسطین سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ بیروت سے ان کے نمائندے یہاں طلب کیے جا سکتے ہیں۔ تمہارے لیے تمہاری مرضی کے مطابق احکامات منگوائے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میرا اپنا ملک تمہارے ساتھ ہر وہ تعاون کر سکتا ہے جس کے تم خواہش مند ہو۔ اگر تم تنظیم آزادی فلسطین کے لیے کام نہ کرنا چاہو تو میں ذاتی طور پر اپنے ملک سے اس کی درخواست کر سکتی ہوں۔
کہ جو گراں قدر معاوضہ تم اس سلسلے میں طلب کرو وہ تمہیں دیا جائے گا۔ ہم حائل جوشیوں کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ اس طرح ہمارا ملکی وقار مجروح ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ فارمولے اور کیمیاوی ہتھیاروں کے نمونے ہمیں مل جانے چاہیے۔ انہیں حائل جوشیوں کی گرفت سے نکال کر سمندر کی تہہ میں دفن کر دینا ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے، تاہم ہم اپنے ملک کا وقار بحال کر سکیں۔ میڈم مالکم ایکس، آپ نے بھی یہ تمام تفصیل سن لی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کہیں آپ لوگوں کے لیے کوئی پریشان کن پہلو نہیں نکلتا، سوائے اس کے کہ ایک ہولناک مہم آپ کی منتظر ہے۔ یہ وضاحت بھی کر دوں کہ گرین پول کے بارے میں معلومات مجھے بہت ہنگامی طور پر حاصل ہوئی تھی، اور والٹو موبائل کیس کی ریڈنگ کے بعد مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ گرین پول اب منتشر ہو گئی، اور یہ کہ گوٹے ہل میں اس کی ناکامی کی ذمہ داری صرف تہذیب مالکم ایکس پر ہے۔ یہ اندازہ مجھے نہیں تھا کہ گرین پول والے جو والٹو موبائل کے سلسلے میں ناکام رہنے کے بعد جنرل ٹیریس کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے تھے، اور پھر شاید انہیں علی یار خان کی ایما پر رہا کیا گیا تھا، تم سے انتقام لینے پر تل جائیں گے۔ مجھے یہ سب کچھ ہنگامی طور پر معلوم ہوا، اور میں خصوصی انتظام کے ساتھ تم لوگوں کی امداد کے لیے پہنچی۔ اس میں میری ذاتی غرض بھی چھپی ہوئی تھی، میں اس سے انکار نہیں کروں گی۔ تو ڈیئر تہذیب مالکم ایکس، ابھی تم نے بڑے وثوق اور بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ علی تنظیم آزادی فلسطین کی فلاح و بہبود کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے۔ چنانچہ اب میرا خیال ہے کہ کل دن کے کسی بھی حصے میں تم ضرور مجھے یہ خوشخبری سنا دو گی کہ علی میرے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے۔ یہ کہہ کر تارینا ہارڈو آہستہ سے ہنسی، پھر بولی، علی آئی ایم سوری، میں نے تمہاری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ میں پھیکے سے انداز میں مسکرا کر رہ گیا تھا، اس بات کا کوئی جواب میں نے نہیں دیا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد تارینا دوبارہ سنجیدہ لہجے میں بولی، بات جس سطح کی ہے علی، تم نے اس پر غور کر لیا ہوگا، بہتر یہ ہے کہ کچھ وقت اور سوچ لو، معاملہ دونوں ہی کے مفاد کا ہے۔ میرا ملک پوری طرح میری خواہشات کا احترام کرتا ہے، اور مجھے ہر طرح کے اختیارات دیے گئے ہیں کہ اس مشن پر کام کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہوں کر سکتی ہوں۔ یہ صرف ایک دوستانہ پیشکش ہے۔ ٹھیک ہے میڈم، بہتر یہی ہوگا کہ آپ کو کل جواب دیا جائے۔ میں نے کہا، میں چاہتی ہوں علی کہ اس دوران اگر تم محدود ہی رہو تو زیادہ بہتر ہوگا، اور ہاں، اس مسئلے میں پروفیسر ڈو کی کہیں گنجائش نہیں نکلتی۔ یہ آدمی کسی قدر غیر سنجیدہ ہے، ممکن ہے تمہارا اس کے ساتھ کوئی مخلصانہ رابطہ ہو، لیکن جہاں تک میں اسے سمجھ سکی ہوں، کچھ اچھی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک ڈفر ہے، اور کسی بھی لمحے تمہارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے اس پروگرام میں اس کی شرکت پر غور نہ کرنا۔ میں نے گردن ہلا دی تھی۔ اس کے بعد تارینا ہارڈو ہم سے رخصت ہو گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اب ڈنر پر ملاقات ہوگی، لیکن اس موضوع پر کوئی گفتگو آج نہ ہوگی۔ میں اور تہذیب مالکم ایکس اپنی آرام گاہ میں آ گئے۔ پروفیسر ڈوک کو تارینا ہارڈو نے واقعی اس کے پسندیدہ کام پر لگا دیا تھا، اور وہ اس میں مصروف تھا۔ ظاہر ہے ایسے اوقات میں اسے اور کوئی یاد نہیں آتا تھا۔ تہذیب نے کمرے میں داخل ہو کر مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا، اور پھر بولی، جلد بازی تو نہیں کر ڈالی میرے علی؟ کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو؟ نہیں تہذیب، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ہم تنظیم آزادی فلسطین کے لیے کام کریں گے، تم یہی کرتے رہے ہو نا علی؟ ہاں تہذیب، فلسطینیوں سے، اپنے ان عرب بھائیوں سے جو بے گھر بے وطن ہو گئے ہیں، مجھے دلی ہمدردی ہے۔ پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جن کی بنا پر تنظیم کے اور میرے درمیان کچھ شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ میں نے احتجاجاً بیروت چھوڑ دیا تھا۔ اولیو ہاورڈ کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ امریکہ سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس نے مجھے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یہودی ہونے کی وجہ سے وہ سارے معاملات کو پسے پشت ڈال کر عظیم تر اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے۔ امریکہ میں یہودیوں کو جو مراعات حاصل ہے، ان کی وجہ سے عربوں کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچ رہا۔ میں ہر چند کے تنظیم سے دور ہو گیا ہوں، لیکن فلسطینیوں کے مفادات کے لیے میرا رواں رواں وقف ہے۔ میں اس جذبے کو سینے سے کبھی نہیں نکال سکتا جو اسلامی بھائی چارے کا جذبہ ہے، اور جس کے لیے میں نے اپنی زندگی تج دی ہے۔